اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر فرماتے ہیں قال رجلان من الذین یخافون، اس پر جن لوگوں کے دل میں خدا کا خوف تھا ان میں سے دو آدمیوں نے کہا۔ دو آدمیوں میں سے مراد کون ہے؟ ظاہر یہ ہے کہ اس سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو دو نبی آئے ہیں تو وہ مراد ہے، اور لگتا یہ ہے کہ ایک تو حضرت یوشع علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے وفادار ساتھی تھے، اور دوسرے حضرت کالب علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی پتہ چلا ہے جو حضرت یوشع علیہ السلام کے بعد نبی بنے۔ تو ان دونوں نے کہا، ان کو غیرت آئی کہ سارے لوگ پیغمبر کی بات کو اس طرح ٹھکرا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ادخلوا علیہم الباب، ارے دروازے تک تو چلے چلو، یعنی اگر اندر گھسنے سے تمہیں ڈر لگ رہا ہے تو کم از کم دروازے تک تو پہنچ جاؤ۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب زمین تمہارے لکھ دی گئی ہے فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، جب تم داخل ہو جاؤ گے اس دروازے میں تو پھر غلبہ تمہارا ہی ہوگا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ لڑائی میں ہار جیت دونوں کا احتمال رہتا ہے، جنگ میں دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، فتح بھی ہو سکتی ہے، شکست بھی ہو سکتی ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ زمین تمہارے لکھ دی گئی ہے تو اب تمہارے پاس اس کے سوا کیا چاہ رہا ہے کہ تم اللہ کے اوپر ہی بھروسہ کرو اگر واقعی ایمان رکھتے ہو۔ کہ اب بھروسہ کرو کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تو تمہیں انشاءاللہ وہاں پر جا کر فتح نصیب ہوگی، اور اس سے بڑا اطمینان کوئی اور کیا دلا سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے دلا دیا۔ کسی بھی جنگ میں کوئی کسی کو اس طرح اطمینان نہیں دلایا کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اطمینان دلا دیا ہے تمہیں، تو کم از کم اس حالت میں تو بھروسہ کر لو اللہ تعالیٰ پر۔ تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، ہم نے تو طے کر رکھا ہے، ہم نے تہیہ کر لیا ہے اے موسیٰ کہ ہم تو اس جگہ ہرگز نہیں جائیں گے جب تک کہ یہ عمالقہ طاقتور قوم وہاں پر موجود ہے۔ فاذهب انت وربک، تو آپ چلے جائیے، آپ اپنا پروردگار کو ساتھ لے جائیے۔ فقاتلا، دونوں مل کر جنگ کر لیجیے۔ انا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہیں بیٹھے۔ جب غزوہ بدر پیش آیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم در حقیقت قریش کے ایک قافلے کی تلاش میں نکلے تھے۔ اس قافلے پر حملہ کرنے مقصود تھا، کیونکہ وہ قافلہ در حقیقت مکے کی دفاعی طاقت مضبوط کرنے کے لیے جا رہا تھا، اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کے اوپر حملہ کیا، لیکن وہ قافلہ تو نکل گیا، اور دوسری طرف سے ابو جہل ایک بہت بڑا لشکر جرار لے کر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہو گیا۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ ہم تو اس وقت ایک قافلے کے سلسلے میں آئے تھے، تو تعداد بھی بہت کم تھی، 313 ہیں، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اب بڑا لشکر آ رہا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آیا ہم یہاں بیٹھ کر اس کا انتظار کریں، اس سے لڑائی کریں، یا یہ کہ واپس مدینہ منورہ چلے جائیں؟ تو اس وقت میں جو مہاجر صحابہ کرام تھے انہوں نے بڑے جذبہ جانثاری کا مظاہرہ کیا، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انصار میں سے کسی کے بولنے کے منتظر تھے کہ انصار میں سے کوئی بولے کہ وہ اس لڑائی میں ساتھ دیں گے، کیونکہ انصار سے معاہدہ یہ تھا کہ اگر کوئی دشمن حملہ آور ہوگا تو بے شک وہ مدد کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن اگر خود جا کر کسی دشمن پر حملہ کریں گے تو اس میں ساتھ دیں گے، اس کا کوئی معاہدہ پہلے سے نہیں تھا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ انصار میں سے کوئی بولے،
مہاجرین میں سے کئی لوگ بول رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کوئی اور بولے، کوئی اور بولے، اور مقصود تھا کہ انصار میں سے کوئی۔ تو اس موقع پر حضرت سعد کھڑے ہوئے اور انہوں نے یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ نے ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں کہ آپ سے یہ کہہ دیں کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا هاہنا قاعدون۔ آپ اگر ہم سے کہیں گے کہ ہم اپنی ان سواریوں کو سمندر میں اتار دیں تو سمندر میں اتار دیں گے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اذهب انت وربک فقاتلا، تم اور اللہ جا کر لڑ لو، ہم یہیں بیٹھے ہیں۔ بہرحال بنی اسرائیل نے یہ انتہائی گستاخانہ جواب دے دیا، تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب انی لا املک الا نفسی واخی، اے میرے پروردگار، میں کوئی قابو نہیں رکھتا مگر اپنی جان پر اور اپنے بھائی کی جان پر۔ فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین، کہ ہمارے اور اس فاسق لوگوں کے درمیان تفریق کر دیجیے، ان کے راستے ہمارے راستے الگ کر دیجیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ جس سزا کے یہ لوگ مستحق ہیں ان کو وہ سزا دے دی جائے، اور ہم دونوں جس صورتحال کے مستحق ہیں ہم کو وہ عطا فرما دیا جائے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً، یہ ارض مقدسہ ان پر حرام کر دی گئی ہے 40 سال تک، 40 سال تک یہ داخل نہیں ہو سکیں گے۔ یتیہون فی الارض، اور یہ بھی نہیں کہ ان کو کوئی اور وطن دے دیا جائے گا، یہ اسی زمین میں جہاں انہوں نے یہ گستاخانہ بات کہی ہے، یعنی صحرا سینا، اسی میں یہ سر مارتے پھریں گے۔ فلا تأس علی القوم الفاسقین۔ اب چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہرحال پیغمبر تھے، نبی تھے، کہہ تو دیا تھا کہ میرے ان کے درمیان تفریق کر دیجئے، لیکن پیغمبر اپنی امت کے اوپر مشفق بہت ہوتا ہے، اس سے زیادہ کوئی اور مشفق نہیں ہو سکتا۔ تو خیال تھا کہ جب ان کو یہ سزا دی جائے گی کہ یہ میدان تیہ میں گھومتے پھریں گے اور کہیں باہر نہیں نکل سکیں گے، تو شاید اس پر موسیٰ علیہ السلام کو افسوس ہوگا کہ میرے کہنے سے ان کو یہ سزا مل گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا آخر میں کہ فلا تأس علی القوم الفاسقین۔ تو اب ان نافرمانوں کے اوپر کوئی افسوس نہ کرنا، جو کچھ بھی ان کو حالات پیش آئیں، آپ پیغمبر ہو اور پیغمبر ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے تمہارے دل میں کوئی نرم گوشہ پیدا ہو جائے اور ان پر ترس آنے لگے، تو اب ترس نہیں کھانا، کیونکہ ہم نے ان کو ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے یہ سزا دے دی ہے۔ فلا تأس علی القوم الفاسقین، لہذا اس نافرمان قول کے اوپر آپ ترس نہ کھائیے۔